اور میں فاطمہ جناح ورکنگ وومن ہاسٹل کی رہائش پذیر ہوں، جہاں پہ ساری ورکنگ لیڈیز رہتی ہیں جو کہ سرکاری نجی اداروں میں کام کر رہی ہیں۔ بدقسمتی سے ایسا ہے کہ وہاں پہ کچھ خواتین ایسی ہیں جو کہ انلیگل رہ رہی ہیں، اور ان کا ایک گروپ ہے جن میں سے ایک کا نام جویریہ ہما ہے اور دوسری کا نام سمیرہ میر ہے۔ 7 مئی کا یہ واقعہ ہے۔ 7 مئی 2024 کو میس میں انہوں نے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کیا۔ قاتلانہ حملہ کی وجہ یہ تھی کہ وہ رات کو لیٹ آنا، انلیگل ایکٹیویٹیز میں تھی، اور ہم لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ لوگ ٹائم پہ آیا کریں، کیونکہ جب وہ رات کو لیٹ آتی تھی تو شور شرابہ کرتی تھی، باقی خواتین کو ڈسٹرب کرتی تھی۔ ہم نے بہت دفعہ ان کی کمپلین بھی کی، منسٹری میں بھی بتایا، ہم نے مینجمنٹ کو بھی بتایا، بٹ وہ باز نہیں آ رہی تھی، کیونکہ نہ وہ کام کرتی ہیں، نہ ہی وہ کسی اداروں میں کام کرتی ہیں۔ وہ انلیگل ایکٹیویٹیز میں تھی، تو جس کی انہوں نے اپنے دل میں گرج رکھا ہوا تھا۔ پھر میس میں 7 مئی کا یہ واقعہ ہے۔ 7 مئی 2024 کو میس میں کھانا کھانے گئی، وہ بھی ان میں سے ایک خاتون وہاں پہ بیٹھی تھی، سمیرہ میر، جو کہ کشمیر سے تعلق رکھتی ہے۔ سمیرہ میر نے پہلے میرے ساتھ بحث کی، پھر ایک سینئر میڈم وہاں پہ موجود تھی، انہوں نے اس کو واپس کمرے میں بھیج دیا۔ 5 منٹ کے بعد وہ دوبارہ آئی، کیونکہ ان کو ہم ایکٹیویٹیز سے منع کر رہے تھے، انلیگل کاموں سے روک رہے تھے، اور ہم ڈسٹرب ہو رہے تھے ان کی ایکٹیویٹیز سے، تو وہ دوبارہ آئی۔ جویریہ ہما جو کہ ایبٹ سے تعلق رکھتی ہے، ان دونوں نے میرے پر قاتلانہ حملہ کر دیا، مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، میرے گلے سے چین سنیچ کر لی، میرے گلے سے چین چوری کر لی۔ اس کی میرے پاس پراپر تصویریں ہیں۔ ہم نے فوراً 15 پہ کال کی، 15 والوں نے جب میری حالت دیکھی، اچھا جب یہ واقعہ ہوا، اس واقعے میں کم از کم 8 سے 10 لوگ وہاں پہ موجود تھے، جس میں ہاسٹل مینجمنٹ کے لوگ تھے، کوک تھے، باورچی تھے، کچھ ہاسٹل میٹس جو ہیں وہ شور شرابہ سن کے آ گئی۔ ان لوگوں نے مجھے جب مارا، اور لوگوں نے وہاں پہ جو ہاسٹل خواتین تھیں انہوں نے مجھے چھڑایا، ہاسٹل مینجمنٹ میں مجھے ان سے چھڑایا۔ پھر اسی دوران 15 پہ کال کی گئی، لڑکیوں نے ہی جو وہاں پہ ورکنگ خواتین ہیں انہوں نے کال کی 15 پہ۔ 15 پر جب آ گئی تو وہ بھاگ چکی تھی، ٹھیک ہے، بھاگنے کی تصاویر، بھاگنے کی ویڈیوز بھی آلریڈی موجود ہیں ہمارے پاس۔ وہ بھاگ چکی تھی۔ پھر 15 والوں نے جب میری حالت دیکھی تو انہوں نے کہا کہ آپ تھانہ پولیس چلے جائیں۔ جب ہم ورکنگ پولیس کے پاس گئے، G7 وومن تھانہ اسٹیشن، تو انہوں نے مجھے فوراً میری حالت دیکھ کر مجھے پمز ہاسپٹل لے گئے۔ پمز ہاسپٹل میں پھر میری پراپر رپورٹ بنی، جو کہ کچھ دن بعد آئی، کیونکہ انہوں نے میری رپورٹ بھی روک دی تھی۔ وہ پھر بہت دنوں بعد رپورٹ بھی بن کر آ گئی۔ انہوں نے میرے گلے سے چین بھی سنیچ کر لی۔ ہوا یہ کہ پھر میری FIR تو ہوگی، کیونکہ میرے سارے بیانات ہوئے، سارے وہاں پہ جائے وقوع پہ پولیس گئی، انہوں نے سب کچھ دیکھا۔ لیکن بعد میں کیا ہوا، جب ان کو واپس آئی، یہ رک جائے گا 1 منٹ، اس طرح سے ہے کہ میری FIR ہو گئی، سب کچھ ہو گیا۔ میں نے ان کو جب مجھے FIR پولیس نے سب کچھ میرے جو گواہگان ہیں جائے وقوع دیکھ کر FIR تو میری پولیس والوں نے بنا دی، وہ کر دی۔ لیکن ہوا یہ کہ جب یہ دوبارہ پولیس اسٹیشن گئی، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم پہ FIR ہو چکی ہے۔ یہ پولیس اسٹیشن گئی، مجھے ASI نے کال کی کہ آپ کے ملزمان آ گئی ہیں، آپ آ جائیں، ان کو گرفتار ہم نے کر لیا ہے۔ پورے 1 بجے سے رات 8 بجے تک یہ تھانہ میں تھی۔ اللہ جانے یہ کس نے ان کو وہاں سے بھگایا، جو بھی ہے، کیونکہ جب میں دوبارہ گئی تو انہوں نے مجھے جو میری ASI ہیں، SHO ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ کسی اعلیٰ افسر کی کال پہ ہم نے ان کو چھوڑا ہے۔ وہ کون اعلیٰ افسر ہے جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہر دفعہ یہ ہو رہا ہے۔ ابھی دوسری دفعہ یہ ہوا کہ انکوائری جب ہمارا، اچھا یہ تو ہو گیا سر، دوسری بات یہ ہے کہ میرا جو سیکنڈ پوائنٹ ہے، ہماری جب سیکنڈ ہیئرنگ تھی وہاں پہ انکوائری طلب ہوئی تھی کہ دوبارہ انکوائری کے بعد آئے۔ انکوائری میں سراسر انہوں نے غلط ڈالا۔ پہلا پوائنٹ یہ ڈالا کہ اس کا کوئی بیان دینے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ میرے 8 سے 10 لوگوں نے بیان دیے، بیان حلفی بھی 2 لوگوں نے دیا، کچھ لوگوں نے وربل بتایا، اورل بتایا، ہر طریقے سے بتایا۔ جو ASI ہے وہاں پہ جا کے لکھ کے لے کر آئی ہے، پھر بھی ان لوگوں نے وہاں پہ لکھا کہ بھائی ان کی کوئی بھی بیان دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سیکنڈ انہوں نے لکھا CCTV فوٹیج میں کچھ نہیں ہے، حالانکہ ہمارے پورے ہاسٹل میں CCTV فوٹیج، CCTV کیمراز ہے ہی نہیں ہے، یہ بھی سراسر غلط لکھا گیا انکوائری میں۔ یہ پھر مجھے پتہ چلا، مجھے جہاں تک میری رسائی ہوئی، مجھے پتہ چلا کہ کوئی ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ کسی اعلیٰ افسر نے کال کی SHO کو، ASI کو، کہ 20 منٹ کے اندر اندر یہ جو ہے FIR ختم کی جائے۔ مجھے صرف یہ بتایا جائے کہ کون اعلیٰ افسر ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، حالانکہ ان لوگوں نے مجھے مارا، مجھے پیٹا، میری چین سنیچ کی، مجھے شدید برے طریقے سے مارا، اور ابھی بھی مجھے دھمکیاں دے رہی ہیں، مجھے مارنا چاہ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ میرے پاس ویڈیوز ہیں، میرے پاس پکچرز ہیں، میرے پاس جو اس نے میرے پر حملہ کرنے سے پہلے اس نے مجھے جو دھمکیاں دی ہیں وہ ویڈیوز بھی ہیں۔ تو ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ خدا رہا ان کو سپورٹ کرنا بند کر دیں۔ اس طرح اگر انہوں نے دوبارہ کیا
میں ابھی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب، آئی جی صاحب، ڈی آئی جی صاحب، اے آئی جی صاحب، آپ سے درخواست کرتی ہوں خدارہ مجھے انصاف دلوایا جائے اور میرے اس کیس کو دوبارہ سے انکوائری بٹھائی جائے۔ میں ہر طرح کے یعنی حلفی جائے وقوع ہر چیز پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ پلیز مجھے انصاف دلوائیں، میری یہ درخواست ہے، میری یہ التجا ہے، تاکہ دوبارہ کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم نہ ہو جو انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے۔ بہت شکریہ۔